الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یحبهم ویحبونہ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ. تمام ناظرین و سامعین کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری دعائیں آپ کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی دعائیں بھی اس ماہ مبارک میں میرے لیے ضرور ہوتی ہوں گی، اس لیے کہ ہم سارے اسی امید کی زندگی پہ جیتے ہیں. آپ بھی امیدوں پہ جیتے ہیں، میں بھی اسی امید پہ جیتا ہوں، اور یہی امید قیامت کے دن کی بخشش کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے. ایک اللہ والے نے دوسرے اللہ والے سے کہا کہ میاں، قیامت والے دن خیال رکھنا، اگر آپ کا بیڑا پار ہو گیا، اور یقیناً ہوگا، تو ہم اگر پھنس گئے تو ہمیں ساتھ لے لینا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہی امید لے کے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، اس لیے کہ آپ بڑے ہیں. ہمیں تو دنیا میں بھی بڑوں کا سہارا ہوتا ہے اور آخرت کے دن بھی بڑوں کا سہارا ہوگا، اس لیے کہ اس بڑے نے آپ کو بڑا بنایا ہے. تو کہا کہ چلو آؤ، پھر دونوں معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے جس کا بھی بیڑا پار ہو گیا وہ دوسرے کو بھی لے کے جائے گا. پلے یقیناً آپ کے تو بہت کچھ ہے، میں تو بالکل نیکیوں سے خالی، دامن خالی ہے، لیکن آپ حضرات کی دعاؤں کی امید اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کو کوئی بندہ اس ماہ مبارک میں دعا دے دے. آئیے میں اپنی اسی بات کی طرف آتا ہوں جو اتنے دنوں سے آپ کے ساتھ چل رہی ہے. یوم میثاق میں یہ محبت کا بیج جو ہے وہ خود خالق کی محبت نے، جو محبتوں کا سمندر ہے، محبتوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس نے انسان کی فطرت میں خون کی طرح، جس طرح خون دوڑتا ہے، اسی طرح جذبہ محبت کو بھی دوڑ دی. اور کہا جاتا ہے کہ جب اس نے کہا تھا الستو بربکم یوم میثاق، کہ جس دن اس نے ہم سے وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں کہ میں تمہارا رب ہوں نہیں ہوں، اقرار کرو، اس کو یوم میثاق کہا جاتا. آپ کو اور ہمیں تو کل کیا کھایا وہ یاد نہیں، تو یوم میثاق کی بات
جو ہم نے اس کے سامنے اقرار کیا تھا وہ کہاں یاد ہوگی، لیکن کچھ اللہ والوں کی باتیں پڑھی ہیں اور اپنے حضرت جی سے بھی سنی ہیں کہ کچھ لوگ تو یوں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آج تک وہ یاد ہے کہ جب ہم نے کہا تھا قالو بلا ہاں تو ہمارا رب، ہمیں تو ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات ہے۔ اس لیے کہ یوم میثاق میں یہ جو الستو بربکم جب کہا گیا تو اس نے سارے حجابات اور سارے نقاب اتار دیے تھے، اس نے اپنے سارے پردے ہٹا دیے تھے، جب ہی ہر رو بلا 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 کہنے پہ مجبور ہوئی۔ اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے بلا ہاں کہنے والا تو میں تھا۔ یہ محبت کی نظر سے دیکھنا اور وہ محبت کا جملہ بولنا اور پھر دیکھنے والوں کا محبت کی نظر سے دیکھنا، یہ اللہ والوں کو تو آج بھی یاد ہے۔ اور شاید جتنا جتنا کو بولتا گیا، جیسے لبیک کے بارے میں کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی صدا سن کر لوگوں نے، چاہے وہ عالم ارواح میں تھے یا ماں کی پیٹوں میں تھے، تو لبیک لبیک کہنا شروع کر دیا تھا۔ جتنی بار کسی نے کہا اتنی ہی بار اللہ پاک نے اس کو اپنے در پہ حاضری کی توفیق بخشی۔ یہ بھی اسی طرح کی بات ہے۔ اور پھر کہا ہم اس پر گواہ ہیں، اور گواہی بھی اس کی عینی ہے، عینی گواہی ہے۔ دیکھیں، محبت کے ذریعے دو چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پر ہیں، ایک دیکھنا اور دوسرا بات کرنا۔ یہ بڑے دروازے ہیں محبت کے۔ حالانکہ کبھی کبھی سننے سے بھی محبت ہو جاتی ہے، چکھنے سے بھی ہو جاتی ہے، پکڑنے سے بھی ہو جاتی ہے، بعض چیزیں ایسی بھی ہیں، لیکن یہ محبت کا ایک الگ باب ہے۔ میں جو اتنے دنوں سے بات کر رہا ہوں یہ باب ایک الگ ہے، دیکھنے سے اور بات کرنے سے۔ دیکھیں، اللہ پاک کو کسی نبی اور رسول نے دنیا میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا تو وہ شب معراج عرش کی باتیں ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صرف ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں کہ جنہوں نے باتیں کر کر کے دیکھنے کی تمنا ظاہر کر دی۔ اس لیے کہ وہ جو گفتگو میں مزہ آتا رہا جبل طور پہ جا کر۔ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں، درمیان میں یاد آ گئی کہ بعض نبیوں کی امتوں میں دعاؤں کے طریقے ہی یہی تھے کہ امتوں کی دعائیں نہیں جاتی تھیں، وہ نبی سے کہتے تھے، نبی دعا کرتے تھے۔ نبی کی دعائیں دربار خدا بندی میں پیش ہوتی تھی، قبولیت پھر ہوتی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں پڑھتے ہیں، جب بھی طور پہ گئے راستے میں لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ دعا کر لینا، ہمارے لیے یہ دعا کر لینا، ہمارے لیے یہ دعا کر لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر جا کر دعا کرتے تھے۔ اور اس امت میں توبہ کا طریقہ بھی الگ تھا۔ ایک دوسرے کو قتل کرو، ایک دوسرے کو مارو، پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ جو بچ جائے گا توبہ قبول، مارو ایک دوسرے۔ چنانچہ یہ کئی دفعہ واقعات میں ملتا ہے، تلواریں چلیں، کلہاڑیاں چلیں، ایک دوسرے کو مار۔
ہزار ہزار آدمی ایک ہی میدان میں ایک ہی لحظے میں مر گیا، قتل ہو گیا، پھر جا کر توبہ قبول ہی کہا گیا ہاں اب ہم نے توبہ قبول کر لی۔ یہ تو اس امت کے ساتھ اس خالق کے محبت کی کوئی عجیب محبت ہے کہ ہمیں کہا تم خود دعا کرو، اور ہمیں دعا کو ہتھیار کے طور پر دے دیا۔ اور ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بھی یوں نہیں کہا کہ ایک دوسرے کو مارو، کہا کہ ندامت کا اظہار کر دو۔ توبہ قرآن میں جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے وہ اس کی رحمت کو رجوع کرنے کا ایک وسیلہ اور واسطہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہے۔ میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہ میری طرف رجوع کرتا ہے، اور پھر مجھے بھی رجوع کرنے کی توفیق وہ خود دیتا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ توفیق بھی وہ خود دیتا ہے۔ یہ شاید وہ لوگ کہ جنہوں نے عالم ارواح میں الستو بربکم کے جواب میں بلا بلا جو کہنا شروع کیا، تو اس دنیا میں اللہ پاک نے سر سے لے کر پیروں تک ان کو محبت کے ایسے جام پلائے، ایسے لباس پہنا دیے کہ وہ محبت کے سوا بات ہی کوئی نہیں کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ باتیں کر کر کے ایسی محبت بڑھی کہ دیکھنے کی تمنا، دیکھنے کی آرزو پیدا ہوئی۔ شاید اسی وجہ سے ہماری شریعت میں غیر محرم عورت سے گفتگو براہ راست بھی یا ٹیلی فون کے ذریعے بھی حرام قرار دی گئی، کہ کہیں گفتگو سے آگے بڑھتے بڑھتے کہیں وہ موقع نہ آ جائے کہ صاحب گفتگو تو بہت ہو گئی، اب ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ اب تو یہ شیطانی چرخہ بھی ایسا ہاتھ میں آ گیا ان لوگوں کے بھی کہ جن کے ہاتھوں میں تسبیحاں ہوتی تھی اور حمائل شریف ہوتی تھی، اب ان کے ہاتھوں میں بھی یہی چیز نظر آتی ہے کہ اب ایک دوسرے کو دیکھنا اتنا آسان ہو گیا۔ اور پھر خواتین سے کہا گیا اگر غیر محرم سے بات بھی کرنی ہے تو اس لہجے میں کرو کہ ان کے دلوں میں شیطان کوئی اس قسم کا وسوسہ نہ ڈال دے کہ ان کے دلوں میں برے خیال آنے شروع ہو جائیں۔ یہ محبت کے ذرائع ہیں، یا بات کرنے سے ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ جب آدمی یا واہ پڑھتا ہے یا راہ پڑھتا ہے تو پھر بندے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ واہ پڑھنا جو ہوتا ہے وہ اسی کا معنی ہے کہ جب، اس لیے کہ گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس لیے کہا گیا گھٹ تولو، اس لیے کہا گیا کہ پہلے تولو پھر بولو۔ جو بولنا ہے وہ ایسا تول کے بولو کہ سامنے والا آپ کی بات کو سن کر آپ کے بارے میں اندازہ لگا لے کہ اس دریا میں پانی کتنا ہے، سمندر میں پانی کتنا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، پھر یہ جو محبت کا جذبہ ہے اللہ کے ساتھ، دیکھیں اللہ کے ساتھ محبت ہو تو یہ نور ہے۔ دنیا میں کسی کے ساتھ شیطانی محبت ہو تو یہ فسق و فجور میں آتی ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت نور میں آتی ہے، اللہ والوں کے ساتھ محبت بھی نور میں آتی ہے، لیکن جہاں شیطانی محبت ہو وہ فسق و فجور میں آتی ہے۔
یہ دنیا کی محبتیں فانی ہیں، جس طرح اللہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کی محبت بھی بندوں کے ساتھ ہو یا بندوں کی محبت ہو، بندہ بے شک فانی ہیں، اسے موت آتی ہے، لیکن جذبہ محبت اس کا ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کے نام آج کیوں زندہ ہیں؟ ہزاروں سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ہزاروں سال گزر گئے دنیا سے گئے ہوئے، لیکن ان کی محبتیں آج بھی زندہ ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ پاک جس طرح خود باقی اپنی محبت کو بھی باقی رکھتا ہے، اور جو اللہ کے بندے اللہ سے محبت رکھتے ہیں خود چاہے دنیا سے چلے جائیں، لیکن ان کی محبتیں یہ گردش کرتی رہتی، گردش کرتی۔ سائنسدان جو ہے نا، وہ آج بھی لگے ہوئے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ڈھونڈیں، وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں پھر رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو ڈھونڈا جا رہا ہے، ڈھونڈیں، دنیا میں کہیں موجود ہے۔ اس لیے کہ آوازیں یہ محبت کے جذبات میں سے کچھ جذبے ہوتے ہیں، اس لیے کہ آدمی جو بولتا ہے، اور نبی تو جو بولتا ہے محبت سے بولتا ہے۔ نبی تو دشمنوں سے بھی دشمنی نہیں رکھتے، نبی تو راستے میں پتھر پھینکنے والوں سے بھی دشمنیاں نہیں رکھتے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک بڑھیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بازار میں سامان ہے، اٹھا سکتی نہیں، سامان زیادہ ہے، تو آپ تشریف لے گئے، کہا اماں کہاں جانا ہے؟ بیٹا فلاں گاؤں میں آپ کا سامان اٹھا لوں، چھوڑاؤں؟ کہا بیٹا دعائیں دوں گی، چھوڑاؤ۔ اب جب سامان اٹھایا، ساتھ چلنے لگے، تو سارے راستے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتی جا رہی ہے کہ بیٹا یہاں ایک محمد نامی جوان آیا ہے جس نے گھروں میں لڑائیاں ڈلا دی ہیں، باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، بیٹے ماں کے دشمن، ماں بیٹوں، دشمنیاں ڈل گئی ہیں گھروں میں، ذرا خیال رکھنا، اس سے دور رہنا۔ تو بہت اچھا مجھے نظر آ رہا ہے، بڑے اچھے خاندان کا تو نظر آ رہا ہے، یہ میری ایک نصیحت ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ اس کے گھر تک پہنچے، سامان رکھا، کہا اماں میں جاؤں؟ کہا بیٹا پانی پی لو۔ بیٹی کو آواز دی، مہمان کو پانی پلاؤ، پانی پیا۔ جب جانے لگے تو وہی بڑھیا کہتی ہے بیٹا جاتے جاتے اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ تو ارشاد فرمایا مجھے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، الف ارف مرہ بعدد کل ذرہ، کروڑوں کروڑوں کروڑوں، بغیر کسی عدد کے، بغیر کسی حساب کے درود و سلام۔ اماں میں وہی ہوں جس کو تو سارے راستے برا کہتی آئی۔ اچھا تو وہ ہے، چل پھر بیٹا بیٹھ، جو تیرا سبق ہے پھر مجھے پڑھاتا جا کہ تو اتنا اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمنوں کے ساتھ بھی دشمنی نہیں کی، محبتوں کو بانٹا ہے، محبتوں کو تقسیم کیا۔ میں تو آج سکے بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، ماں کو گالیاں دیتا ہوں، اپنے ابا سے نہیں بولتا، روزے بھی رکھتا ہوں۔ میں نے کل حدیث سنائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہماری مسجدوں میں نہ آیا کرے جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے۔ اور رشتہ داری کیا ہے؟ یہی تو محبتیں ہیں، یہی تو محبتیں ہیں کہ ہمارے دین نے ہمیں خاندان میں جوڑ کے رکھا ہے۔ یہ خاندانی محبت بھی ہماری دین کی علامت ہے۔ جو لوگ ہمارے دین پہ نہیں آئے ان کے خاندان اجڑ گئے۔ ماں کو نہیں پتا اولاد کہاں ہے، اولاد کو نہیں پتا ماں باپ کہاں ہیں۔ اگر کہیں ماں بیٹی گھر میں رہتے ہیں تو کرایہ گھر کا آدھا آدھا ہوتا ہے۔ ٹیکسی میں سفر کرتے ہیں تو وہ اپنے پیسے دیتا ہے، وہ اپنے پیسے دیتا ہے۔ جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں یہاں، یہ روزانہ کے تجربات ہیں کہ باپ بیٹا بھی سفر کرتے ہیں تو اپنا اپنا کرایہ ڈالتے ہیں، ماں بیٹا بھی سفر کر رہے ہیں تو اپنا اپنا کرایہ ڈالتے ہیں۔ اجڑ گئے خاندان، اس لیے کہ محبتوں کے جذبے
سیکھے نہیں، ہمارے دین نے ہمیں محبتیں سکھائی۔ اللہ کی محبت یہ حقیقی ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ فانی نہیں، یہ باقی رہنے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فانی ہے، تیرے رب کے جلال کو، تیرے رب کے جمال کو، تیرے رب کے چہرے کو، تیرے رب کی بات کو، تیرے رب کی عزت کو، تیرے رب کی قدرت کو، تیرے رب کی محبت کو فنا نہیں۔ میں اور آپ بے شک قبروں میں چلے جائیں گے، محبتوں کے بیج ایسے بو کے جائیے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی دنیا آپ کو یاد رکھے۔ اس لیے کہا گیا حدیث میں کہ کسی کو مرنے کے بعد اسے اچھے لفظوں سے یاد کرو۔ جب زندہ لوگ اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو جہنم میں بھیج دوں، اس لیے کہ جو کچھ خلق خدا کی زبان پہ ہوتا ہے اللہ اسے قبول کرتا۔ اگر خلق خدا نے نیک آدمی کے جانے کے بعد کہہ دیا جان چھوٹی، اچھا ہوا چلا گیا، زمین پاک ہو گئی، تو وہ پھر سیدھا وہیں چلا جاتا ہے۔ جو کچھ خلق خدا کہتی ہے، یہ درخت لگانا، کنواں لگانا کیوں صدقہ جاریہ ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ، بہترین کسی کو پانی پلانا، بہترین صدقہ درخت لگانا۔ جب تک لوگ اس درخت کے نیچے بیٹھیں گے، ٹھنڈک کو محسوس کریں گے، تو تمہیں دعا ملے گی۔ نلکا لگا دیا، کنواں کھدوا دیا، پانی کا بندوبست کرا دیا، تو جو بھی پیے گا، اور پھر مسجد بنانا، قرآن کی تعلیم دینا، قرآن پڑھانا، قرآن کی خدمت کرنا، اچھی اولاد چھوڑ کے جانا۔ یہ رمضان المبارک یہ ان ماں باپ کے لیے ایک تحفہ ہے جو محبت کرنے والے نے دیا ہے، جن کو اولاد ایسی وہ دے دیتا ہے، جو قرآن حفظ کر لیتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یہ نماز تراویح کیا ہے؟ یہ تو حافظوں کو ایک پرموٹ کرنے کا اور قرآن کی تعلیم کو پرموٹ کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے حافظ ہیں جو صرف رمضانی ہوتے ہیں، باقی 11 مہینے نظر نہیں آتے، داڑیاں بھی نہیں ہوتی، جیسے ہی رمضان نزدیک آتا ہے داڑیاں رکھنا بھی شروع کر لیتے۔ یہ ان ماں باپ کے لیے اس عظیم محبت کرنے والے خالق و مالک نے، لوگ ہیر رانجھے کی محبتیں پڑھتے ہیں، لوگ سسی پنوں کی محبتوں کے قصے پڑھتے ہیں، شائع کرتے ہیں، ڈرامے بناتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، کوئی سسی پنوں کے قصے کہتا ہے، کوئی لیلا مجنوں کے ہیں، کوئی سونی میوال کے ہیں، کوئی ہیر رانجھے کے ہیں۔ ہائے بندہ مومن، تو کبھی اپنے اللہ کی محبت کے قصے پڑھ کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو فانی، دنیا کی ہر محبت فانی ہے۔ میاں بیوی میں بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن ایک دن آتا ہے یا پہلے وہ مر جاتی ہے یا پہلے وہ مر جاتا ہے، محبت فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اولادیں اللہ ایسی دے جو ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی آج کل کی دعا ہے۔ بالخصوص یورپ میں رہنے والے، بالخصوص امریکہ کینیڈا میں رہنے والے، اب تو خیر مسلمان کنٹریوں میں بھی ایسا ہو گیا، لیکن بہرحال یہاں تو اس وقت دنیا میں سب سے بڑا خوش قسمت وہ آدمی ہیں کہ جس کو اللہ پاک اولاد اچھی دے دے۔ میں نے اگلے دن بات کی تھی، دوست اچھا مل جائے خوش قسمت ہے، اولاد بھی دوست ہوتی ہے۔ ہم نے آج تک اسے سمجھا ہی نہیں۔ آپ اولاد سے دوستی کر کے دیکھیے، اور اولاد سے کہوں گا ماں باپ سے دوستی کر کے دیکھیے، یہ دوستیاں بھی لازوال ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک قول کہیں پڑھا کہ اولاد سے یوں نہ کہو یہ کام کر لو، بلکہ مشورے کے طور پر کہو بیٹا یہ کام کر لیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ مشورے میں انکار بھی ہو جائے گا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔
لیکن جیسے آپ حکم دے رہے ہیں، اگر انکار کر دیا تو آپ خود اپنی اولاد کو جہنمی بنا رہے ہیں۔ یہ اولاد کی تربیت کے طریقے ہیں، تربیت کے طریقے۔ یہ ماہ مبارک تو اس دفعہ ایسا آیا کہ کرونا کی وجہ سے ہر کسی کو گھر بیٹھنا پڑ گیا۔ بھائی گھر بیٹھ کر اولاد سے محبت سیکھ لو، اور جو اولاد گھر بیٹھی ہے ماں باپ کی محبت سیکھ لو۔ ایک دفعہ ماں باپ کو دیکھنے سے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، دن میں آپ کروڑوں دفعہ دیکھو تو اللہ کا خزانہ کوئی چھوٹا نہیں، وہ کروڑوں حجوں کا ثواب آپ کو دے دے گا۔ اور ماں باپ کو بھی موقع ہے ان کی تربیت کریں۔ یہی ایک بات یاد آئی، باپ کبھی اپنے بیٹے سے ناراض ہوتا ہے نا تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے اپنے بیٹے کو سمجھا لو۔ اگر اس نے میں خود نہیں کہہ رہا ڈائریکٹ، اس کی ماں سے کہہ رہا ہے، اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے، اپنے بیٹے کو سمجھا لو، یہ بندہ بن جائے، سیدھا ہو جائے، نہیں تو اس کو گھر سے نکال دوں گا، نہیں تو اس کا کھانا پینا بند ہو جائے گا۔ میرا رب عجیب ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ ہم جتنی بھی نافرمانیاں کریں وہ پھر بھی کہتا ہے خود یا عبادی، اے میرا بندہ، خود ہمیں کسی اور سے نہیں کہتا کہ ان سے کہہ دو، وہ اور باتیں ہیں جو کل کہہ کر اپنے نبی سے کہتا ہے، یہاں وہ خود کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا، میرا محبوب تو کہے اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے باپ غصے میں اولاد سے بولنا نہیں چاہتا، اور میرا اللہ، اب یہ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا، میں کل بھی بات کر رہا تھا، کتنا پیارا جملہ اس نے ہمارے لیے منتخب کیا۔ یا ایمان کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ کی مان کے چلتے ہیں، اللہ کے رسول کی مان کے چلتے ہیں۔ یہ تو اور الگ تفصیل ہے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ہے، ورنہ تو یہی نا جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ کے رسول کی مانتا ہے، وہ مومن ہے۔ آپ اور میں اگر تنہا بیٹھے تو سوچیں میں اللہ کی کتنی مانتا ہوں، اللہ کے رسول کی کتنی مانتا ہوں، آپ کتنی مانتے ہیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی؟ ذرا سوچ لیجئے۔ 100 میں سے 99 ہم شیطان کی مانتے ہیں، ایک اللہ کی، اللہ کے رسول کی مانتے ہیں، آدھی آدھی، وہ بھی آدھی آدھی۔ لیکن پھر بھی اس نے ہمیں اپنی کتاب سے نہیں نکالا، پھر بھی وہ اپنی زبان پہ ہمیں یاد رکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، یہ ایک تحفہ بھیج رہا ہوں، اس کو لازمی پکڑنا ہے، ایک تحفہ ہے۔ دنیا کی محبتیں فانی ہیں، اللہ کی محبت کو کبھی فنا نہیں۔ آپ مانتے ہیں اللہ کی بات کو فنا نہیں، اللہ کی محبت کو فنا نہیں، اللہ کی قدرت کو فنا نہیں، محبت بھی اسی کا دیا ہوا جذبہ ہے۔ یہ دنیا کی محبتیں فانی ہیں۔ اچھا، ایک مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کی محبتوں میں حسد ہے، اللہ کی محبت میں کوئی حسد نہیں۔ ایک بندے سے 2 بندے محبت نہیں کر سکتے، حسد پیدا ہوتا ہے، اسی پہ قتل ہوتے ہیں، اسی پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، تخت الٹ جاتے ہیں، تختوں پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا میں پہلا قتل بھی اسی پہ ہوا ہے، اسی پہ۔ آج بھی دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں ان کا گناہ بھی اس پہ ضرور پڑتا ہے، اس لیے کہ اس نے ابتدا کی تھی، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ حسد نے مارا، حسد نے مارا، اپنا ابا جو نبی ہے اس کی نہیں سنی۔ اللہ سے محبت کرنے والے آج بھی لاکھوں کروڑوں ہیں، کسی کو حسد نہیں، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والا درس دیتا ہے، اللہ سے محبت کرو۔ اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خانقاہوں میں کیا درس ہوتا؟ آج تو خانقاہیں بھی الگ ہو گئیں، اب تو تماشے بن گئے، پرانی خانقاہوں میں کیا ہوتا؟ اللہ اللہ سکھائی جاتی تھی۔ جس نے سیکھا ہوتا تھا، جس نے تار ملائی ہوئی ہوتی تھی، جس نے اپنا حال اس کے حال سے ملایا ہوا ہوتا تھا،
جس کی کالیں اس تک الگ ڈائریکٹ پہنچنے والی ہوتی تھی، وہ چاہتا تھا کہ دوسرے بھی ایسے بن جائیں۔ کوئی حسد نہیں، کوئی حسد نہیں، رقابت بھی نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کی محبتوں میں رقابتیں پیدا ہوتی ہیں، مرنے کے بعد بھی رہتی ہیں، دنیا میں بھی رہتی ہیں۔ وہ کسی ایک شاعر نے شعر کہا ہے نا کہ آنا نہ میری قبر پہ ہم راہ رقیباں، آنا نہ میری قبر پہ ہم راہ رقیباں، رقیبوں کو لے کر میری قبر پہ نہ آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان مردوں کو جلایا نہیں کرتے۔ کیا قبر میں مجھے جلانے آنا ہے؟ لیکن میرا اللہ کیسا محبت کرنے والا ہے، جب محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے آسمانوں پہ آواز دے دو ہم فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی سارے اس سے محبت کرنے والے بنو۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آسمانوں پہ محبت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ نوری مخلوق، یہ خاکی مخلوق۔ اب خاکی کا اتنا درجہ کہ نوریوں کی زبان پر اس کی محبت کے چرچے ہیں، اس کا نام ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے فرشتوں کو زمین پر بھیج دیا جاتا ہے کہ یہاں ہوائیں چلا دو کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، زمین والے بھی اس سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے دلوں میں بھی اللہ پاک اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ مشہور واقعات ہیں، صحابہ کرام نے شیروں پہ سواریاں کی، جنگلوں میں جا کر آواز دی تو جنگل کے درندوں نے جنگل چھوڑ دیے۔ کسی مجاہد کا پیالہ پانی کا پانی دریا میں گر گیا، پیالہ پانی پینے والا، تو دریا کی موجوں کو حکم دیا پیالہ چاہیے، تو موجوں نے پیالہ بھی واپس کیا اور ساتھ معافیاں بھی مانگی۔ جنات دروازوں پہ آ کر دربان بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کی محبت کی ہوا کو روکا نہیں جاتا، وہ چلتی ہی رہتی ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، بڑی عجیب بات یاد آئی کہ ہم روزے میں غلطی بھی کر بیٹھے ہیں، غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا، وہ کہتا ہے نہیں ٹوٹا، کنٹینیو چلو، چلاتے رہو، تمہاری بھول چوک بھی معاف ہے۔ اور ہمارے دادا کے ساتھ کیا ہوا؟ خود قرآن میں کہا وہ بھول گیا، کہیں کہا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس کی نیتیں نہیں تھی، بھول گیا۔ ہم نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ چلا گیا۔ خود بھی کہہ رہا ہے قرآن میں، اس سے بھول ہو گئی، خود کہہ رہا اس کے دل میں ارادہ نہیں تھا، بس کر بیٹھا، لیکن کرا تو جنت سے نکال دیا، اور نکالا بھی ایسا کہ لباس بھی اتروا دیا۔ حتیٰ کہ میاں بیوی کو درختوں کے پتوں کو لباس بنانا پڑا اور اپنی شرمگاہوں کو چھپایا۔ اور پھر قرآن میں، تورات و انجیل کے اندر بھی اس قصے کو بیان کر کے قیامت تک آنے والی اربوں اربوں کھربوں اولاد کے سامنے ان کے باپ اور دادا کا قصہ رکھ دیا۔ اب اس نے رکھا کیوں یہ تو وہی جانے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ تورات کے اندر بھی ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، کیوں گئے تھے اس درخت کے قریب؟ خود بھی جنت میں رہتے، ہم بھی جنت میں رہتے، مزے کرتے، چلے گئے، خود بھی نکلے، ہمیں بھی نکال دیا، خود بھی زمین کے دھکے کھائے، ہمیں بھی زمین کے دھکے کھلا دیے۔ کیوں کیا؟
کہا آپ کون؟ کہا موسیٰ ہوں۔ اچھا وہ صاحب تورات نبی؟ وہ ہاں۔ اچھا بتاؤ تورات کے کسی ورقے پہ یہ قصہ لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے۔ تو کیا لکھا ہے؟ کہا آدم سے بھول ہو گئی۔ کہا یہ بھی کسی ورقے پہ لکھا ہے کہ آدم کے پیدا ہونے سے کتنے ہزار سال لاکھوں سال پہلے تورات کو لکھ کے لوح محفوظ پہ رکھ دیا تھا؟ کہا ہاں 50,000 سال پہلے۔ کہا جو 50,000 سال پہلے آدم کے پیدا ہونے سے ہی اللہ پاک نے لکھ کے لوح محفوظ پہ رکھ دیا تھا، تو بتاؤ پھر ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ حدیث میں عجیب الفاظ ملتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی روح نے ایک جیت کا دروازہ کھول دیا موسیٰ علیہ السلام کی روح پر، جنت سے نکالا بھول پر، یہ الفاظ یاد رکھیے گا، لباس اتروایا بھول پر، اور پوری کہانی کو آنے والی اولاد کے سامنے بیان کر دیا۔ ہمیں کہا کہ بھول بھی جاؤ تو معاف ہے۔ اگر وہ کہتا نکلو میری زمین سے، ہم کہاں جاتے؟ زمین ساری اس کی ہے، کون سا ملک ہمیں جگہ دیتا؟ یہ قدر آج کل فلسطین والوں سے پوچھو یا کشمیر والوں سے پوچھو، برما والوں سے پوچھو، کون سا ملک پناہ دے گا؟ کہاں جائیں گے؟ اور اگر ہمارے گناہ اور بھول کے بعد ہمارا لباس بھی اتروا دے، ننگا کر کے سڑکوں پہ گھما دے، تو کیا ہوگا؟ یہ تو ہماری قوم ہے نا، جتنا جو ننگا ہوگا اتنا بڑا ولی ہو جائے گا، جو آدھا ننگا وہ آدھا ولی، جو پورا ننگا وہ پورا ولی۔ یہ تو ہماری قسمت ہے۔ اگر ہمیں وہ ننگا کر کے گناہوں کے بعد، بھول کے بعد، غلطی کے بعد، حالانکہ یہاں تو بھول ہے، ہمارے بھی لباس اتروا دیتا تو کیا ہوتا؟ سڑک پہ چل سکتے، گھر میں بیٹھ سکتے؟ اب تو درخت بھی ایسے نہیں ملتے کہ جن کے اتنے بڑے پتے ہوں کہ لباس بن جائے۔ اور ہمارے تو گناہوں اور بھولوں پر ایسے پردے ڈال دیے کہ قرآن میں کہہ دیا قیامت والے دن تمہیں شرمسار نہیں ہونے دوں گا، اور دعا بھی مانگا کرو کہ اگر ماں باپ کے سامنے قیامت والے دن میرے گناہ کھل گئے تو کیا ہوگا، میرے بچوں کے سامنے جو عقیدت اور محبت ابا کی جوتیاں سیدھے کرتے ہیں، اگر اس اولاد کے سامنے باپ کے گناہ قیامت والے دن آ گئے تو کیا ہوگا؟ خاوند جو بیوی پر قربان جاتا ہے، بیوی جو گناہ کرتی ہے، اگر خاوند کے سامنے قیامت والے دن آ گئے تو کیا ہوگا؟ اور اگر اسی طرح خاوند کے گناہ بیوی کے سامنے آ گئے تو کیا ہوگا؟ بیٹیوں کے سامنے باپ کے گناہ آ گئے تو کیا ہوگا؟ ماں کی غلطیاں آ گئی تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ بعض بندے ایسے بھی ہوں گے قیامت والے دن اللہ ان کو تنہا اکیلا بلائے گا۔ اللہ پاک ان کے گناہوں کی فلم چلا دے گا، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا۔ شرمساری سے کیا کرنا میں نے کیا۔ اللہ کہے گا سب پہ پردے ڈالتا ہوں، جاؤ جنت میں۔ اب وہ بندہ خوش ہو کر کہے گا اللہ وہ بڑے گناہ تو نے دکھائے نہیں مجھے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ دکھا دیے۔ کہا کہ تنہائی میں بلانے کا بھی یہی مقصد تھا کہ تو نے دنیا میں فلاں بندے کے گناہ پر چادر ڈالی تھی، میں نے آج تیرے سارے گناہوں پہ چادریں ڈال دی۔ کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا، لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، پردے ڈال دو۔ آپ کو پتہ ہے، کیا پتہ وہ بیمار ہو، کیا پتہ اسے کیا مجبوری ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، آخر کچھ تو ہوگا۔ وہ خال خال ڈھونڈنے سے کوئی بندہ ملتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پرواہ نہ ہو، کیا پتہ کوئی ایسی بیماریاں ہوں اس کو، اور خود اس نے بیمار کو اجازت دی ہے، اگر ایسی بیماری ہے ٹھیک ہونے والا ہے تو بعد میں رکھے، بیماری ایسی ہے کہ ٹھیک ہونے والی نہیں تو پھر روزے کا فدیہ دے دے۔ یہ دنیا میں بعض دنیا دار سیانے لوگ گزرے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ چل چلاؤ کی جو دنیا ہے یہ ساری کھانے پینے کے لیے،
بس کھاؤ اور زندگی گزارو۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، اپنی جنسی جذبے کو، جو میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے، بس یہی بناتے رہو، عیاشی کرتے رہو، بس یہ دنیا ساری کا کارخانہ صرف اس لیے بنا ہے۔ ایک اور سیاںا ہے، اس نے یوں کہا کہ ہر بندہ اس دنیا میں بڑا بننے کے لیے، یہ جو دنیا کا جتنا کھیل ہے نا، ہر کوئی اپنا بڑا بننے کے لیے، وہ چھوٹا میں بڑا، وہ پیسے والا یہ غریب، بس یہ چکر بازی ہے۔ لیکن دنیا کو بنانے والا کہتا ہے نہیں۔ اسلام سے پوچھو اور مجھ سے پوچھو، یہ کارخانہ دنیا کیوں بنا ہے؟ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنے آپ کو ظاہر اس لیے کیا کہ لوگ مجھے پہچانیں، مجھے جانیں، مجھ سے پیار کریں، مجھ سے محبت کریں، میرے سے تعلق، میں چھپا ہوا تھا، صرف میں اس لیے یہ کارخانہ دنیا بچھائی ہے۔ ورنہ تو فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و یہ کھیل تماشا ہے۔ ہاں، یہ میں نے اپنے لیے بنائی ہے کہ لوگ مجھے جانیں، مجھ سے محبت کریں، مجھ سے پیار کریں۔ یہ محبت کا مہینہ ہے، یہ پیار کا مہینہ ہے۔ اپنی نیند کو چھوڑ کر تمہاری بیوی، تم سوئے ہوئے ہوتے ہو، تمہارے لیے سحری بناتی، اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، لیکن اٹھتی ہے کہ میں خامند کی خدمت کر لوں۔ وہ خدمت کیوں کرتی ہے؟ اس کے اندر محبت کا جذبہ ہوتا ہے۔ عین کھانا تیار ہو جاتا ہے تو تمہیں اٹھاتی۔ چھوٹے بچے روتے ہیں اس وقت، لیکن ماں ان کو بھی سنبھالتی ہے، کچن کو بھی سنبھالتی ہے۔ افطاری میں آپ اور میں تو صوفے اور بیڈ پہ بیٹھے ہیں، وہ روزے کی حالت میں چولہے پہ کھڑی ہے، آپ کے لیے، میرے لیے، بچوں کے لیے۔ وہ محبت کا جو جذبہ ہے نا ماں کے اندر، میں نے اگلے دن بھی کہا تھا، 100 میں سے 99 درجے محبت کے اس نے اپنے پاس رکھے، ایک تقسیم کیا ہے، تو اتنی محبتیں ہیں۔ آئیے سارے مل کر آج یہ عہد کریں، یہ محبتوں کا مہینہ ہے، محبتوں کو تقسیم کریں، معاف کرنا سیکھو، عرش والا تمہیں معاف کر دے گا۔ زمین والوں پہ رحم کرو، عرش والا تم پہ رحم کر دے گا۔ ماں باپ کی ناراضگیاں، بھائی بہنوں کی ناراضگیاں، اللہ کا نام افطاری سے پہلے جاؤ ختم کرو، ورنہ روزے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ روزے کی حالت میں گالیاں دو، روزے کا کیا فائدہ؟ گالیاں نفرتوں کو پیدا کرتی ہیں، محبتوں کو بانٹو۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے، اور پوری دنیا کی انسانیت کو اللہ پاک اس آفت سے، اس بلا سے جو کرونا کی صورت میں چھائی ہوئی ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔